اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 13ویں پارے کا خلاصہ۔ کل کے درس میں حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق تفصیلی بات ہوئی، لیکن وہ حصہ اول تھا، آج اس کا حصہ دوم ہے اس واقعے کا۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ اس آیت کے اندر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں جو بات ارشاد فرمائی ہے، اگرچہ ان کی بے گناہی اور پاک دامنی ثابت ہے، لیکن انتہائی تواضع اور عاجزی اختیار کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک نفس کو میں بری نہیں بتاتا، کیونکہ نفس ہر انسان کو گناہ کا حکم دیتا ہے، یہ صرف میرے رب کی رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے میں برائی سے محفوظ رہا۔ اگلی آیت میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمرانی کی بات ہے، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ اس آیت میں یہ تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کی تعبیر دی اور تعبیر دینے کے بعد بادشاہ نے انہیں رہائی دلائی اور یہ باہر تشریف لائے، اور بادشاہ نے یہ اپنی بات پیش کی کہ اب حکومت کا معاملہ ہمارے سامنے قحط کا آ گیا ہے، تو اب قحط سے چھٹکارے کی کیا ترتیب ہے؟ آپ نے بڑے اچھے مشورے دیے ہیں، آپ مزید بھی ہماری رہنمائی کیجیے۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بتایا تھا کہ دیکھو، اگر آپ نے معیشت کو سنبھالنا ہے تو فائنانس منسٹری جو ہے یہ آپ میرے حوالے کریں گے، میں وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھال کے پھر اگلی بات آپ کے سامنے کر سکتا ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کسی اور نااہل کے سامنے آ گئی تو پھر یہ معاملہ آگے چل نہیں پائے گا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کے بعد اگلی بات یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں کا یہ داخلہ ہے مصر میں۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت ملنے کے بعد ہوا یہ تھا کہ ان کے 3 سے 4 داخلے ہیں مصر میں آنے کے، تو ان میں جو پہلا داخلہ ہے وجاء اخوۃ یوسف، اس آیت کے اندر اللہ جل شانہ نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خزانے کے اوپر یہ براجمان ہو گئے اور انہوں نے خزانے کے معاملات کو سنبھال لیا، تو قحط کی وجہ سے ہر آدمی غلے کی مقدار زیادہ اپنے پاس رکھنے کی تگ و دو میں تھا، تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی بھی یعنی اپنے علاقے کنعان سے نکل کے مصر آئے، اور مصر آ کر انہوں نے اپنے غلے کے ڈیمانڈ کی کہ جی حکومت کے پاس غلہ موجود ہے تو آپ ہمیں ہمارا ایک کام کا غلہ دے دیجئے۔ یہ بھی گئے، باقی حضرات بھی ان کے ساتھ گئے تھے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بھائیوں کو پہچان گئے کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا اور میرے بڑے بھائی ہیں۔ اب بھائیوں کو تو حضرت یوسف پہچان گئے، لیکن بھائیوں نے حضرت یوسف کو نہیں پہچانا، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے تعارف کرانا بھی ان سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں زیادہ مناسب نہیں سمجھا۔ جو بات انہوں نے کی جی ہمیں غلہ چاہیے، اچھا ٹھیک ہے آپ غلہ لے جیجیے، تھوڑا اپنا انٹروڈکشن کرا دیں، تعارف کرا دیں، آپ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا نام ہے آپ کا، کتنے بہن بھائی ہیں، اس طرح پوچھا، ساری بات پوچھی۔ تو ان میں یہ بھی پوچھا کہ کتنے بھائی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں ہے کہ بنیامین تو ساتھ نہیں آیا جو میرا ساتھ سگا بھائی ہے، تو انہوں نے کہا جی ہم سارے تو یہی ہیں، لیکن ہمارا ایک بھائی اپنے ابا جان کے پاس ہے، وہ نہیں آیا، تو ہم غلہ لینے آ گئے۔ تو کہا جی بہت اچھا، غلہ دے دیا، اور جو ان کے سکے تھے نا، جو پیسے انہوں نے دیے، وہ انہی کے گندم کے غلے میں دوبارہ رکھوا دیے، چپکے سے سی دیے تاکہ کسی کو اس بارے میں پتہ نہ چلے۔ گھر جائیں گے گندم کا بورا کھولیں گے تو اندر سے ان کے پیسے بھی واپس ہو جائیں گے۔ لیکن جاتے ہوئے ایک بات فرمائی، بات یہ فرمائی کہ دیکھو اگلی دفعہ آنا نا اگر غلہ لینے تو چھوٹے بھائی کو ساتھ لانا، اور اگر اس کو تم ساتھ نہ لائے نا تو میں غلہ نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھا، اگر اس کو لائیں گے تو ایک حصہ زیادہ مل جائے گا۔ کہا جی ٹھیک ہو گیا، ہمارا وعدہ ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی غلہ کے ساتھ لائیں گے۔ اب جب یہ گھر آئے، انہوں نے آ کر بادشاہ کی تعریفیں کی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور ساری بات بتائی کہ بہت اچھا ہے، بادشاہ ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اگلی دفعہ اس نے کہا کہ غلہ چاہیے تو چھوٹے بھائی کو لائیں۔ اب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ایک جھٹکا تو کھا چکے ہیں نا کہ یہ ان کے چھوٹے بیٹے کو لے گئے اور جا کر جھوٹ بولا کہ جی اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو انہوں نے کہا جی میں تو اپنے چھوٹے بیٹے کو تمہارے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب یہ منت کر لیں، ترلا کریں کہ ابا جی آپ ہمارے ساتھ بھیجیں، جو چاہیں ہم سے پرومس لے لیں، وعدہ لے لیں، معاہدہ کر لیں، میثاق کرا لیں، پیمان کر لیں، لیکن اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ تو جو انہوں نے فرمایا جی ٹھیک ہے، آپ مجھ سے پکا وعدہ کر لو پھر میں بھیجتا ہوں۔ ان نے پکے وعدے کیے، قسمیں اٹھائی کہ ہم اپنی جان پہ کھیل جائیں گے پر اس بھائی کی حفاظت کریں گے۔ تو کہا جی ٹھیک ہے، انہوں نے حضرت بنیامین کو بھیج دیا۔ اب یہ لے کر ان کو جب جانے لگے تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت یعقوب کے ذہن میں ایک تدبیر آئی۔
وہ فرمان لگے اپنے بیٹوں کو دیکھ کر کہ ماشاءاللہ آپ خوبصورت ہو، جوان ہو، صحت مند ہو، ہیلدی ہو، آپ کو نظر بڑی جلدی لگ جائے گی، تو آپ کو کسی کی نظر لگ جائے آپ ایسا کرنا اکٹھے داخل نہ ہونا، آپ مصر کی دیوار کے جو فصیل میں دروازے بنے ہوئے ہیں نا، ایک ایک دروازے سے ایک ایک دو بندے ہو کے داخل ہونا تاکہ تم نظر بد سے محفوظ ہو جاؤ۔ یہ تو ایک تدبیر ہے۔ فرمان لگے باقی کام اللہ تعالیٰ کا ہے، نفع نقصان کا اختیار رب کریم کے پاس ہے۔ کہا جی بہت اچھا، یہ لے کر ایسے ہی گئے۔ جب یہ دوسری مرتبہ وہاں پہنچے، اب حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی تدبیر طے کر رکھی تھی۔ وہ یہ تھی کہ جب بھائی وہاں پہنچے اور لے کر گئے ان سب کو اور چھوٹے بھائی کا تعارف کرایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے اکیلے ملاقات کی، تو جب چھوٹے سے ملے نا اور انہیں کھل کے بتا دیا کہ میں یوسف ہوں آپ کے بھائی، ایسے ایسے انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا، تیرے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہے؟ کہ جی میرے ساتھ بھی ان کا معاملہ آج تک ویسے ہی چلا آ رہا ہے۔ کہ اچھا میں اب ایک کام کر رہا ہوں، آپ اس کام کو سمجھنا اور میرے ساتھ پوری تدبیر میں ساتھ دینا۔ کہ جی بہت اچھا۔ اب ان کو غلہ دے دیا گیا۔ غلہ دینے کے بعد جب یہ نکلنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو سرکاری پیمانہ تھا نا سونے کا، وہ ایک اپنے نوکر سے کہہ کر ان کی بوری میں بند کروا دیا اور سی دیا، اور ان نے کہا جی ٹھیک ہے ہم جائیں۔ کہ جی ٹھیک ہے آپ لوگ جاؤ، لیکن ایک منٹ وہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمارا وہ پیمانہ گم ہو گیا۔ کہ جی لوگوں سے ڈھونڈو کہاں ہے۔ اس زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کا مسئلہ یہ تھا کہ چوری کا مال جس سے برآمد ہوتا اس کو اپنے پاس بٹھا لیا جاتا جب تک وہ معاملہ پورا نہ ہوتا۔ تو وہ غلے میں جو سیا تھا نا، وہ حضرت بنیامین کے بورے میں سیا تھا، وہ جو کھولا گیا تو حضرت بنیامین کے بورے سے نکلا۔ تو انہوں نے کہا یہ آ گیا، اب آپ لوگوں کی سزا یہی ہے، اس کو یہاں بٹھا دو۔ اب جب انہوں نے بٹھانے کی بات فرمائی، ان کے تو منہ پیلے ہو گئے۔ تو کہا کیا ہوا؟ کہا جی بس کچھ وجہ ہے۔ کہا جی بولو تو صحیح۔ اب بھائیوں نے ایک جملہ کہا کہ جی ان کا ایک بھائی تھا یوسف، اس نے بھی ایک چوری کی تھی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام سن رہے ہیں، آج یہ اس کا بھائی ہے، اس نے بھی چوری کی ہے۔ اب پتہ ہے وہ چوری والا معاملہ کیا تھا؟ چوری والا یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹی عمر میں تھے اور اپنی پھپھو جان کے پاس زیر پرورش تھے، وہاں ان کے یہاں پرورش ہوتی۔ پھپھو بڑا پیار کرتی تھی حضرت یوسف سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گئے، ایک عرصہ ہو گیا، آپ نے بھتیجے کو پال پوس لیا، اب مجھے دے دو میرا بیٹا۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان کی کمر کے ساتھ ایک چھوٹی سی چادر باندھ لی، اوپر کپڑا پہنا دیا ایک لمبا سا چوغا۔ تو جاتے ہوئے کہا میرا کپڑا تو اس نے چرا لیا، لہٰذا اب شریعت کا مسئلہ ہے یہ میرے پاس ہی رہے گا۔ وہ محبت کی وجہ سے اپنے پاس بٹھا دیا۔ حضرت یعقوب کو پتا تھا، بھائیوں کو پتا تھا، سب کو پتا ہے کہ پھوپھو پیار کرتی ہے اس لیے ساتھ بٹھا رہی ہے۔ تو یہ اس واقعہ کو کہہ رہے ہیں، حالانکہ ان کو پتا ہے کہ وہ چوری نہیں تھی۔ تو کہ اس کا ایک بھائی یوسف تھا، اس نے بھی چوری کی تھی، آج اس کے بھائی نے بھی چوری کی ہے۔ حضرت یوسف فرمانے لگے جو بھی معاملہ ہے یہ یہاں رہے گا، جاؤ کوئی اور معاملہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپس مشورہ کرنے دے۔ کہا وہاں مشورہ کر لو۔ جو بڑا بھائی تھا نا یہودا، اس نے جس نے قتل ہونے سے پچھلی مرتبہ میں نے پچھلے بیان کیا کہ اس نے منع کیا تھا، اس نے اپنے چھوٹے بھائیوں کا تم جاؤ، میں اس کے ساتھ قیدی بن کے رہوں گا، اور ابا کو جا کے بتا دینا، اور سارے قافلے والے گواہی دیں گے کہ جی ہماری قصور نہیں ہے، یہ مسئلہ ایسے ہی ہوا ہے۔ کہ جی ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی چلے گئے۔ یعقوب علیہ السلام کو رب کریم کی طرف سے کچھ معاملہ آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ جی ایسا نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے اس دکھ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، رب کریم سارا معاملہ ٹھیک فرمائیں گے۔ ایک عرصہ گزرا، ایک عرصے کے بعد غلہ ختم ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے باقی بیٹوں کو کہا کہ جاؤ یوسف کا بھی پتہ کر لو کہ وہ کہاں ہے، اور بنیامین کا بھی پتہ کر لو، اور کسی ترتیب سے اسے چھڑا کے لے آؤ۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھا۔ یہ اب تیسری مرتبہ آئے ہیں، اور ادھر آئے اور ادھر آ کر ان نے کہا کہ ہم غلہ لینے آئے ہیں، یہ پیسے لے لیں اس کی بقدر، ہمارے چھوٹے بھائی کو چھوڑ دیں کیونکہ ہمارے ابا جان بہت بزرگ ہیں اور وہ اس کے بارے میں پریشان ہیں۔ جب یہ ساری بات انہوں نے آ کر بتائی نا، اب حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر کھل کے اظہار فرمایا کہ یہ بتاؤ تمہارا جو یوسف بھائی تھا اس کے ساتھ کیا ہوا؟ جب ان نے یوں کہا نا حضرت یوسف علیہ السلام نے، ان نے آنکھوں سے دیکھا تو چہرے کو پڑھ لیا کہ یہ تو یوسف لگتا ہے یار۔ تو وہ کہنے لگے آپ یوسف تو نہیں ہیں کہیں؟ بہرحال وہیں ساری بات کھلی تو پھر انہوں نے معذرت کی۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ محفوظ فرمایا آپ کو، جاؤ ابا جان سے کہو وہ بھی آئیں، اماں بھی آئے، اور سارے خاندان کے لوگ بھی ہمارے پاس آئیں، میں انشاءاللہ شہر سے باہر نکل کے ان کا استقبال کروں گا۔ یہ کنعان ہے، عراق ہے، اور وہ مصر میں ہے۔ کہا جی ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں۔ جاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص دے دی تھی کہ جاؤ یہ ابا کے چہرے پہ پھیر لینا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام 40 سال روئے تھے۔ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ۔ رب فرماتے ہیں کہ ان کے سینے میں یہ غم بیٹھ گیا تھا تو آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، اتنا روئے تھے اپنے بیٹے کے لیے۔ اب جب یہ گئے نا
ابھی پہنچے نہیں تھے شہر, اس ملک سے نکلے اس ملک میں ابھی انٹری ہو رہی ہے کہ یعقوب علیہ السلام پہ رب کریم نے وحی بھیجی, اور انہوں نے اپنے پوتوں کو, اپنے نواسوں کو اور اپنے قریبیوں کو اور ساتھیوں کہا کہ انی لاجد ریح یوسف, مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. چھوٹے بچے ایک دوسرے میں کہنے لگے ہمارے دادا جان بوڑھے ہو گئے ہیں اور بوڑھا آدمی کو ویسے ہی خیالات آتے ہیں, اتنے عرصے سے اپنے بیٹے کے لیے رو رہے ہیں نا تو اس لیے خیالات ہی آ رہے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ جب بھائی پہنچے اور ساری کارگزاری بتائی اور پھر وہ قمیص ان نے اپنے چہرے پہ ڈالی تو فرتد بصیرہ, ان کی آنکھیں دوبارہ لوٹ آئی. اور جب یہ خوشخبری ملی تو سب کو کہا کہ بیٹو میں تمہاری بات سن رہا تھا, تم جو کہہ رہے تھے نا کہ بوڑھا آدمی ہے ویسے ہی کہہ رہا ہے, اب سن لیا؟ تو سب نے کہا جی ہم اپنی غلطی کی معافی مانگتے ہیں. بھائیوں نے بھی کہا ابا جان ہم سے غلطی ہو گئی, آپ اللہ سے ہمیں معافی مانگ کے دے دیں پھر ہم یوسف کے پاس چلیں, اب تو ہم آنکھوں سے آنکھیں بھی نہیں ملا پائیں گے. بہرحال یہ سارے وہیں سے لے کر چلے اور انہوں نے شہر سے باہر آ کر استقبال کیا. جب یہ وہاں گئے تو اس زمانے میں ان کی شریعت میں ایک مسئلہ ہوتا تھا کہ کسی اچھے بندے کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ اس کے سامنے سجدہ کر لیتے تھے, اسے کہتے تھے سجدہ تعظیمی, جو ہماری شریعت میں منع ہے, یہ اس شریعت کا مسئلہ تھا. تو سب نے سجدہ تعظیمی کیا, بھائیوں نے بھی, حضرت یعقوب نے بھی اور ان کی اماں نے بھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا ابا جان جو میں نے خواب دیکھا تھا, آپ نے مجھے فرمایا تھا اتنے ستاروں اور سورج اور چاند نے سجدہ کیا, بھائیوں کو نہ بتانا, میرے خیال میں تعبیر پوری نہیں ہو رہی. فرمایا ہاں بیٹا آج تعبیر پوری ہو گئی ہے. تو یہ ہنسی خوشی کی زندگی جو ہے انہوں نے یہاں گزاری ہے. اور یعقوب علیہ السلام کا یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف میں اس کو ذکر فرمایا ہے اور یہ یہاں پہنچے ہیں. اس کے بعد آخری سورۃ یوسف کی آیات میں رب کریم فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. اس میں اللہ جل وعلا نے فرمایا کہ اے نبی کریم یہ وہ غیب کی باتیں جو ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے بتا دی ہیں, کیونکہ جو غیب کا علم ہے وہ اللہ کے پاس ہے, لیکن اس علم سے غیب کی وحی, غیب کی خبر, غیب کی اطلاع اور انباء اللہ انبیاء کرام کو عطا فرماتے ہیں. تو فرمایا ہم نے آپ کو بتایا. اور جو سوال کیا تھا مکہ کے کافروں نے یہودیوں سے پوچھ کے کہ بنی اسرائیل مصر میں آباد کیوں ہوئے, تو مصر میں آباد اسی لیے ہوئے تھے بنی اسرائیل, تو یہ ان کو جواب بھی مل گیا. اور ساری کی ساری بات کے بعد اللہ جل وعلا نے فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرہ, فرمایا اس واقعات کے اندر اللہ جل شانہ نے عبرت رکھی ہے لوگوں کے لیے کہ اس معاملے کو دیکھیں اور جھوٹ سے بچ جائیں. اس کے آگے سورۃ الرعد ہے, یہ 13ویں پارے کی. رعد کہتے ہیں بجلی کی کڑک کو, چمک کو, بادل کے برسنے میں جو بجلی کی کڑک ہوتی ہے. جیسے اب ماشاءاللہ بارش موسلا دھار ہمارے یہاں برس رہی ہے, تو اگر یہاں بجلی کڑک جائے تو اسے رعد کہتے ہیں. اور ایک معنی میں رعد ایک فرشتے کا نام بھی ہے, یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفۃ, قرآن کریم میں. تو یہ سورت اسی حوالے سے, دیکھو اتفاق ہے, بارش کی بات ہے, بارش کے نام سے سورت ہے اور بارش کے ماحول میں ہی ہم اس کو جو ہے نا پڑھ رہے ہیں. اللہ جل شان نے اس آیت کو, اس سورت کو شروع فرمایا الف لام را سے, حروف مقطعات کی بات میں پہلے کر چکا ہوں. پھر اس کے بعد فرمایا تلک آیات الکتاب, یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بات فرمائی. انزل علیک من ربک الحق میں حدیث پاک کی بات فرمائی. پتہ چلا قرآن بھی اللہ کی بات ہے, حدیث بھی اللہ کی بات ہے. فرق یہ ہے قرآن کے لفظ بھی اللہ کے ہیں, مطلب بھی اللہ کا ہے. حدیث میں لفظ رسول اللہ کے ہیں, مطلب اللہ تعالیٰ کا ہے. قرآن بھی آسمان سے اترا ہے, حدیث بھی آسمان سے اتری ہے, بس فرق یہ ہے کہ حضور حدیث میں اپنے الفاظ فرما دیتے ہیں, اس لیے یہ وحی غیر مطلوع ہے اور قرآن وحی مطلوع ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کی بات فرمائی ہے کہ زمین آسمان کو پیدا فرمایا, اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں. آگے پھر رب کریم نے فرشتوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں بات فرمائی کہ فرشتوں کی ڈیوٹی انسانوں کو حادثات سے بچانے کے بارے میں, حفاظت کے بارے میں ہے. دیکھو چھوٹے بچے چلتے ہیں, وہ گرتے ہیں, والدین سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی ہاتھ پاؤں ٹوٹ گیا ہوگا, پر وہ بچ جاتے ہیں. یہ فرشتوں کی حفاظت ہوتی ہے. تو اس طرح کی حفاظت کے متعلق یہ بات اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائی. لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ اگر کوئی کافر ظلم کر کے اپنے اوپر عذاب کا مستحق بنوا لیتا ہے تو پھر عذاب کے فرشتے جب آتے ہیں تو حفاظت والے فرشتوں کو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ آپ ہٹ جاؤ, پھر وہ ہٹ جاتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں. جیسے آج کے دور میں دیکھیں کسی کو پولیس کا اسکورٹی گارڈ ملے ہوئے ہوں اور یہ اسکواڈ اس کے پاس ہو اور اس کی گرفتاری کا آرڈر ہو جائے کسی بڑی عدالت سے, تو یہ اسکواڈ جو حفاظت کر رہا تھا یہ پکڑ کے اس کو دے دیں گے, ہاں یہ لے لو. تو یہ ایسے ہی معاملہ ہے جو ہم یہاں سے سمجھ جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی مثال فرمائی ہے کہ جو باطل ہے یہ آتا ہے تو چڑھ دوڑتا ہے, لیکن جو حق ہے یہ برابر سرابر چلتا ہے اور وقتی مشکلات سے کبھی حق جو ہے یہ متاثر نہیں ہوتا. مؤمنین کے اوصاف بیان فرمائے ہیں پھر آگے چل کے کہ مؤمنین کے 8 صفتیں ہیں. جو مؤمن ہے اس میں 8 صفتیں ہونا ضروری ہے. نمبر 1, عہد کو پورا کرتے ہیں, معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے, جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اسے جوڑے رکھتے ہیں, یعنی صلہ رحمی کرتے
کرتے ہیں, اپنے اللہ پروردگار سے ڈرتے ہیں, حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں, اللہ کی خاطر صبر کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, جو رزق اللہ نے دیا اس سے خفیہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں, اور بد سلوکی کا جواب حسن سلوکی سے دیتے ہیں. یہ مومنین کی 8 صفات کو ذکر کیا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کفار کے مطالبات کو ذکر فرمایا کہ کفار اپنے مطالبے پیش کرتے ہیں کہ ہماری مرضی کا معجزہ دیں. اس پر بھی ہم کل بات کر چکے ہیں کہ ان کی مرضی کا معجزہ آ بھی جائے تو پھر بھی یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں. پچھلی امتوں کے لوگ اپنی مرضی کا معجزہ مانگتے تھے, پھر اونٹنی نکل بھی آئی تھی وہ پہاڑ سے, پھر بھی اس کو مار کے لوگ کافر ہو گئے. تو مرضی کے معجزے جو ان کے ماننا ہے یہ صرف ڈھکوسلے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی آیات میں اللہ جل شانہ نے تسلی فرمائی ہے, اور یوں سورۃ الرعد ختم ہے. اس کے آگے سورۃ ابراہیم ہے, یہ پوری ہوتی ہے تو 13واں پارہ پورا ہو جاتا ہے. یہ جو سورۃ ابراہیم ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ رکھا ہے کیونکہ ان میں تقریباً ان کے واقعات اللہ جل شانہ نے بیان فرمائے ہیں. اس سورت کی ابتدا قرآن کریم کو نازل کرنے سے اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ اللہ نے پروردگار نے اندھیروں سے نکال کے ہمیں روشنی کی طرف لایا. اندھیرے سے مراد شرک اور کفر ہے, روشنی سے مراد توحید اور سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں لائے ہیں. پھر نبی پاک علیہ السلام پر قرآن عربی میں نازل کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بیان فرمایا, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. کافر کہتے تھے کہ عربی میں قرآن کیوں آیا, کسی اور زبان میں آیا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور عادت ہے کہ جس قوم کے پاس جس نبی کو بھیجتے ہیں اس کی زبان میں اس کو وحی دیتے ہیں تاکہ وہ اسی ترتیب سے ان کو سمجھائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو عربی زبان میں بھیجا ہے. اور اس کا ایک مطلب اور بھی ہے کہ عرب بولنے والے کو کہتے ہیں, عجم گونگے کو کہتے ہیں. تو نبی پاک کو وہ زبان عطا فرمائی جس زبان کے معنی میں بھی عیب نہ ہو, کہ اس کو گونگا کا لفظ نہ ہو, اس میں عزت والا لفظ ہو. اور شکر کرنے کی نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگو اگر لئن شکرتم لازیدنکم, شکر کرو گے اللہ تمہاری نعمتیں بڑھا دے گا, ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. یاد رکھیں 2 چیزیں ایسی ہیں جو بندے کو عذاب سے بچا دیتی ہیں, ایک بندے کا عقیدہ ٹھیک ہو, ایک بندے میں شکر گزاری کی نعمت ہو. اگر یہ 2 چیزیں ہوں گی انسان ہمیشہ عذاب سے بچا رہتا ہے. اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے برے بات کی اور اچھی بات کی مثالیں عطا فرمائی کہ اچھی بات جو ہے, یہ اچھی بات کی مثال اس پاک درخت کی ہے جس کی شاخیں آسمان تک بلند ہے اور خوب وہ پھل دیتا ہے, اور اس سے مراد کھجور کا درخت ہے. اور پھر برے کلمے بری بات کی بات میں ارشاد فرمائی کہ زمین سے اکھاڑ لیا جاتا ہے, اس کا کوئی استحکام نہیں ہوتا. یہ ہنزل بھی کہتے ہیں, ہنطل بھی کہتے ہیں عربی میں. یہ وہ پھل ہے جس کو ہم اپنی اردو زبان میں اس کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے جس کو ہم اندرائن کہتے ہیں, اور اس کو سریکی میں کڑتما کہتے ہیں. اس پھل کی اللہ جل شانہ نے بات فرمائی ہے. اس کے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور یوں سورت پوری ہو جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ حاذ البلد آمنا کی جو دعا فرمائی ہے, یہ دعا میں آپ کی خدمت میں رکھ کے درس کو پورا کرنے لگا ہوں. یہ اتنی لجاجت سے مانگی ہوئی دعا ہے, میرا اللہ جانتا ہے, یقین مانیں اگر اس دعا کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یوں مانگا ہے. یہ سورۃ ابراہیم ہے اور اس سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 37 ہے. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, مولا میں نے اپنی پوری اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس آ کر بسا دیا ہے, لیکن یہاں حال کیا ہے؟ فرمایا بواد غیر ذی زرع, ادھر کوئی چیز بھی نہیں ہوتی. ظاہری طور پہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی سامان بھی نہیں ہے, تو یا اللہ ادھر کوئی بھی چیز نہیں اگتی. اللہ میں نے کیوں بسایا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ, اے اللہ یہ نماز قائم کریں گے. آگے والد ہے نا ابراہیم, اللہ اکبر, کیا لجاجت سے دعا مانگی. فرمایا فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم, اللہ اکبر, کہ میرے اللہ دنیا کے جتنے لوگ ہیں نا ان لوگوں کے دل اس اہل مکہ اور مکہ مکرمہ اور میری اولاد کے لیے اتنے نرم بنا دے, اتنے نرم بنا دے جیسے نرمی کو بھی اس پہ رشک آئے, اتنے نرم ان کے لیے بنا دے. ورزقہم من الثمرات, اے اللہ انہیں ہر طرح کے پھل اور نعمتیں عطا فرما. یہ دعا اتنی قبول ہے کہ اہل مکہ اور مکہ مکرمہ سے آج بھی ہم سب کو محبت ہے. ہمیں تو چھوڑیں, کفار کو بھی, ابو جہل جیسے کو بھی مکہ مکرمہ سے محبت تھی کہ وہ کس طرح وہاں رہا. ٹھیک ہے شرک میں تھا لیکن کعبے کے ساتھ مخلص بن کے رہے وہ لوگ, اور مسلمانوں کی تو واہ ہے. اور یہاں اسکنت ذریتی میں نبی علیہ السلام بھی ہے کہ حضور علیہ السلام تو حضرت اسماعیل کی اولاد ہے, اور حضور علیہ السلام سے کتنا پیار ہے. آج پوری دنیا میں نہ ان کی کوئی 1 سیکنڈ مائکرو سیکنڈ کی نہ کوئی ویڈیو ہے نبی کی, نہ کوئی تصویر ہے, نہ کوئی ان کی وائس موجود ہے جو ہم اپنے کانوں سے سن سکے. صرف وہ باتیں, وہ احادیث, وہ آیات ہیں جو لکھی ہوئی ہم تک پہنچی ہیں. لیکن آج کوئی کہے نا کہ تیرا ابا جھوٹ بول رہا ہے تو مسلمان یہ بات مان جائے گا.
کوئی کہتے نہیں اما جھوٹ بول رہی تھی، مسلمان یہ بات مان جائے گا، لیکن کوئی اتنا جملہ کہتا ہے کہ نبی نے یہ بات ٹھیک نہیں فرمائی تو مسلمان سے قابل قبول نہیں ہے۔ کتنی اللہ نے دل کو نرم کیا ہے حضرت ابراہیم کی اس دعا کی وجہ سے۔ اور پھر اس دل کی نرمی اگر بندے نے دیکھنی ہو نا تو حج کے موقع پہ دیکھے۔ میں پچھلے سال 1444 ہجری میں جدہ ایئرپورٹ کو بالکل حج کے آخری ایام میں وزٹ کر رہا تھا، تو انٹرنیٹ پر پوری انہوں نے ایئرپورٹ کی ایک ڈیجیٹل ویڈیو دی ہے کہ اطراف عالم دنیا کے 6 بر اعظموں سے مختلف ایئرپورٹ سے جتنی فلائٹس اس ٹائم جدہ ایئرپورٹ پر لینڈ کر رہی تھی دنیا کی کسی ایئرپورٹ پہ لینڈ نہیں کر رہی حج کے لیے۔ یہ ہے افئدۃ من الناس تہوی الیہ، اے اللہ ان کے دلوں کو نرم کر دے۔ اور یہاں اور اس وقت ایک عجیب سما ہے کہ ہر 2 منٹ کے بعد ایک فلائٹ لینڈ کر رہی ہے، 2 منٹ کے بعد ایک جہاز اتر رہا ہے، ایک جہاز اتر رہا ہے تو دوسرے کو کہا کہ بھی آپ ایک چکر اور لگا کے، اب یہ ٹھہرا تو تیسرا چکر اور لگا کے، یہ عالم اور یہ وہاں رش کا منظر ہوتا ہے۔ تو جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگا وہ مل گیا، اور آج اللہ تعالیٰ آپ سب کو مکہ مکرمہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں لے جائے۔ وہاں جو پھلوں کی دعا مانگی نا، جو بے موسمی پھل ہے نا وہاں ایسے ملتے ہیں جیسے موسم میں۔ میں کچھ دنوں پہلے مدینہ طیبہ میں صبح کے ناشتے میں آم کھا کے آیا ہوں، اب یہاں ہمارے یہاں آم کا وجود ہی نہیں ہے، تو آپ اندازہ لگے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کیا چیز ہے جو ہمیں نہیں ملتی۔ اور میں مکہ مکرمہ کی ایک آپ کو وہاں کی برکت بتاؤں، بچپن سے لے کر آج تک ہم سنتے آئے ہیں کہ دودھ کے ساتھ جس نے خربوزہ کھایا اس کو ہیضہ ہو گیا، ہم یہی سنتے آئے ہیں، جو کھاتا ہے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اس کو ہیضہ ہو گیا۔ مکہ مکرمہ میں اسے کہتے ہیں اسیر خربز، خربوزے کا دودھ سے ملا ہوا جوس ملتا ہے، اور بالکل اس آئس کریم کی دکان سے ملتا ہے جو حرم کے بالکل ٹچ ہے ساتھ اجیاد روڈ پہ، شیک دودھ والا۔ حضرت کسی قسم کو کوئی وہاں پر نہ کوئی ہیضہ ہوتا ہے نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو میں نے یہی کہا کہ جو دعا مانگی نا وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے پوری فرمائی ہے نا، اس دعا پر بھی دعا مانگنے والے کو رشک آ جائے۔ اور یہی دعا مانگ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات فرمائی، تو اللہ جل شانہ نے اس کے اوپر سورت ابراہیم کو اور 13ویں پارے کو تقریباً ختم فرمایا، اور فرمایا کہ دیکھیں معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کے لیے رزق، امن، برکت کی دعا انبیاء مانگتے تھے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے مانگیں۔ تبھی فرمایا گیا کہ اولاد کے لیے والدین مانگیں تو اللہ کے عرش میں اور اس والد کی دعا میں کوئی پردہ نہیں ہوگا، ڈائریکٹ اللہ کے عرش پہ پہنچے گی۔ اس پر یہ ختم ہوا، پر سورت ہجر کی ایک ہی آیت ہے، انشاءاللہ اس کو کل 14ویں پارے میں ہم ساتھ لیں گے۔ جزاکم اللہ تعالی۔